دعا میں اگر اللہ تعالیٰ کا قرب مانگا جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرب مل گیا ہے؟ بات بڑے غور کی ہے۔ جس کو قرب نہیں ملنا اس کو قرب کا سوال ہی نہیں ملتا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جس کو قرب ملنا ہو اسے قرب کی دعا ملتی ہے۔ تو مقربون نے قرب کی دعا مانگی، قرب پہلے ملا اور دعا بعد میں آئی۔ اللہ اسے پہلے ملا اور تلاش بعد میں شروع ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں تو اللہ تو پہلے مل گیا تھا، تلاش اب کر رہے ہو، ورنہ تو کوئی اندھیرے میں رہ کے کوئی چیز نہیں مانگتا، وہ قریب ہے تبھی تو تم تلاش کر رہے ہو۔ قرب مل گیا ہے تبھی تو قرب مانگ رہے ہو۔ جنت مانگنے والا جنت کے اندر بیٹھ کے مانگتا ہے۔ تو یہ خاص باتیں ہیں غور کرنے والی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی تلاش کو دیکھے کہ میں کیا تلاش کرتا رہتا ہوں تو اس کو اپنا انجام سمجھ آ جائے گا۔ تو تلاش کو دیکھیں۔ دنیا تلاش کرنے والے کا انجام محرومی ہے، حسرت ہے۔ جس نے محبوب تلاش کرنا چاہا وہ کامیاب ہے۔ خدا کی تلاش کرنے والا، خدا کے بندوں کی کھوج رکھنے والا آپ ہی اللہ کی طرف سے کھوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا شعور عطا فرماتا ہے تو انسان کو اللہ کے بندوں کا شعور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے ہی اللہ کے بندوں کو تلاش کرتے ہیں اور وہی وہ ہوتے ہیں جو اسے تلاش کرتا ہے۔ وہ والا وہ تلاش کرتا ہے اور یہ والا یہ تلاش کرتا ہے۔ جواری جواری کو تلاش کرتا ہے، جنس جنس کو تلاش کرتا ہے۔ اس لیے آپ کی تلاش ہی آپ کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نے ولی بننا ہے تو ولی کی تلاش کرو گے، اگر اللہ والے بنو گے تو اللہ کی تلاش کرو گے، اگر خدا نخواستہ غرق ہونا ہے تو غرق ہونے والے لوگوں کی تلاش کرو گے، یعنی کہ جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے۔ اگر محبت ہے امیر لوگوں سے تو امیروں جیسا انجام پاؤ گے، اگر بادشاہوں سے محبت ہے تو بادشاہوں جیسا انجام پاؤ گے، اگر محبت ہے بزرگوں سے تو میرا خیال ہے کہ آپ جو سب لوگ داتا صاحب رحمت اللہ جاتے ہیں تو ان کو رسید نہیں ملی کہ وہ پہنچا ہے، بس وہاں جانا ہی پہنچ ہے، وہاں تک جانا ہی نتیجہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو نتیجہ پہلے دیتا ہے۔ اگر نتیجہ وہ ہے تو تمنا بعد میں پیدا ہوگی اور عمل اس کے بعد کی بات ہے۔ اگر وہ کہے کہ ہم آج جا رہے ہیں تو اسے کہو کہ تو پہلے ہی پہنچ گیا ہے، تو وہ پہنچا پہلے ہے اور جاتا اب ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس نے بھی پہنچنا ہے لیکن پہلے پہنچ چکا ہے، جانا اب ہے لیکن وہاں وصولی پہلے ہو چکی ہے، کیونکہ منزل وہاں سے آتی ہے اور تمہیں کہا جاتا ہے کہ منزل بلا رہی ہے لیکن وہاں پہلے نام لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے سفر کی خواہش مسافر کے لیے منزل کی نوید ہے۔ منزل آپ کو خود ہی سفر پر روانہ کرتی ہے اور خود ہی آپ کی ہم سفر ہے، خود ہی حاصل سفر ہے اور خود ہی منزل ہے۔ اللہ پہلے آپ کو کہتا ہے کہ اٹھو، چلو اللہ کی تلاش کرو، کہاں کھو گئے ہو؟ پھر ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو وہ چل پڑتا ہے، ادھر گیا پھر ادھر گیا، ایک آدھ بندہ بھی ساتھ ہو گیا، اب وہ اللہ کے سفر پر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ کی قدرتیں، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے کہ منزل آ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خود ہی بھیجا تھا اور خود ہی لے آیا، تو وہ خود ہی بھیجتا ہے اور خود ہی لاتا ہے اور خود ہی وصول کرتا ہے۔ یہ عجب راز ہے اور عجب کہانی ہے۔ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل، تو وہ منزل ہی ہم سفر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ سفر کا نام ہے، منزل کا نام نہیں ہے۔ حج پر جانے والا حج میں آ گیا، اگر وہ راستے میں فنا ہو جائے تب بھی حاجی ہے۔ حج ارادے کا نام ہے اور فقیروں کا گھر میں حج ہو جاتا ہے۔ نیت صاف کرو، پیسے کا حج نہیں ہوتا، پیسے کی تو کہانی اور ہے۔ حج کا ارادہ حج ہے اور گناہ کا ارادہ گناہ ہے۔ اس لیے اگر آپ عملی گناہ سے بچ گئے ہیں تو آپ خیالی گناہ سے بھی بچ جاؤ، تو خیال کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور خیال کو پاکیزہ ہو جانا چاہیے۔ خیال میں یہ نہ لانا کہ اگر کبھی موقع ملے تو ہم اس کو مار کے بادشاہ بن جائیں گے، تو یہ رہنے دو، خیال کو صاف رکھو۔ جو اپنے حق کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہاں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کسی نے پوچھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ کہ مجھے تو شرم دامن گیر ہوتی ہے وہاں جانے سے
کہتے ہیں کہ کہاں اللہ کی شان، کہاں اللہ کی بارگاہ اور کہاں میں۔ تو یہ جو شرم آتی ہے انسان کو، یہ گناہ کا احساس کرنے والے انسان کو آتی ہے کہ آج تو تقدیر مجھے تیرے روبرو لائی ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا کہ تیرے سامنے آتا۔ یہ شرم جنت ہے، اور اس کا انجام اور نتیجہ بھی جنت ہے، اس کا انعام بھی جنت ہے۔ تو اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک تو وہ جنت ہے جو دنیا میں ہے، اور اس کا انعام کیا ملے گا؟ جنت۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے جنت میں ہی رہتے ہیں۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے یہاں بھی جنت میں رہنا پڑتا ہے، اور جو یہاں جنت میں نہ رہا وہ وہاں کیسے رہے گا؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ جو بہشتی دروازے سے گزرے گا وہ جنت میں ہوگا۔ لوگوں نے کہا دین کیا ہے؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دین یہ ہے کہ اللہ، محمد، چار یار، خواجہ، قطب فرید۔ انہوں نے کہا یہ کیا دین ہے؟ آپ نے فرمایا کل دین یہی ہے کہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چار یار کو مانو، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کو مانو، اور فرید رحمت اللہ کو مانو، پھر تمہارا دین مکمل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اصلی کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اصلی کلمہ ہے روٹی، اگر کھانا نہ ملے تو تم نے کلمہ کیسے پڑھنا ہے؟ تو پیر وہ ہے جو اصلی کلمہ پڑھائے، پیر وہ ہے جو بھوک اتارے، پھر گرد سفر اتارے، پھر آپ کو منزل کے لیے سنوارے، بات پھر بنتی ہے۔ تو پہلے روٹی کماؤ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اور تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ بہشتی دروازے والا کیا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات میں نے بڑی صحیح کی ہے، جس کا یہاں بہشت نہیں ہے اس نے آگے کہاں جانا ہے؟ بہشت کا سفر تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور بہشتی دروازہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں نہیں ملا تو آگے ڈھونڈتے رہو گے کہ بہشت کہاں ہے۔ تو پہلے سے آشنائی ہونی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی اللہ کی تلاش میں گھر سے نکلا تو اسے راستے میں کوئی بزرگ ملے، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ انسان ہے۔ پھر اور چیزیں بھی دیکھتا گیا۔ اسے کسی نے کہا کہ اگر تو نے اللہ کو دیکھا ہوا نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو جب دیکھا ہوا نہیں ہے تو پھر تلاش کیسے کرے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تلاش کرنے والا کوئی ذریعہ تلاش لے کر جائے گا، یا کوئی دوست ایسا لے جائے گا جو جاننے والا ہو، ورنہ تو پہچان نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تلاش کرنے والا کوئی ذریعہ تلاش لے کر جائے گا، یا کوئی دوست ایسا لے جائے گا جو جاننے والا ہو، ورنہ تو پہچان نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ دریا کے کنارے سنگریزوں میں ایک وہ پتھر ہے جسے پارس کہتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، انگوٹھی پر ملا، وہ لوہے کا لوہا رہا۔ اس نے پتھر پھینک دیا اور دوسرا اٹھا لیا۔ 5-10 منٹ کے بعد وہ میکینیکل ہو گیا۔ پتھر اٹھایا، لگایا اور پھینک دیا۔ اسی اثنا میں انگوٹھی سونے کی ہو گئی، مگر وہ پتھر پھینک چکا تھا، کیونکہ اس کی عادت بن گئی تھی کہ اٹھاتا، لگاتا اور پھینک دیتا، تو وہ پارس کو بھی پھینک چکا تھا۔ بات اتنی ہے کہ سب کو ریجیکٹ کرتے کرتے کہیں یہ نہ کر لینا کہ اگر اصلی اللہ مل جائے تو اسے پہچان نہ سکو۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بات جاننا ضروری ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی چراغ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو پہچان لوں گا۔ کہتا ہے کہ گھر سے کیا لے کر چلے ہو؟ کہتا ہے میں آنکھ لے کر چلا ہوں۔ اب وہ حقیقت آشنا آنکھ ہے۔ اگر آنکھ لے کر چلا ہے، اگر دلبری جانتا ہے، محبت جانتا ہے، تو جہاں اس کو محبوب نظر آیا اس نے کہنا ہے یہی اللہ ہے۔ جو کان لے کر چلا ہے، اس کو جہاں نغمہ ملے گا وہ کہے گا اللہ یہاں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر سائل خالی ہاتھ لے کر چلے کہ 10 روپے کا سوال ہے، تو اگر آگے سے اسے کوئی انسان ملے کہ لے بھائی یہ لو 10 روپے، تو وہ کہے گا کہ اللہ یہاں ہے، کہ باطن کا سوال اس نے ظاہر کر دیا۔ اگر کوئی سخی بن کے گیا تو اس سے لینے والا کوئی آ جائے گا، تو آپ جیسا بن کے جائیں گے اس کو ویسا ہی پائیں گے۔ تو آپ کچھ بن کے نکلیں۔ اگر آپ سچے بن کے جائیں گے تو وہ صداقت کے طور پر ملے گا۔ اگر تدبیروں والا بن کے جاؤ گے تو واللہ خیر الماکرین، وہ سب تدبیریں توڑ دے گا، قیامت تک تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا ایک نام یہ بھی ہے، یعنی تدبیر شکن۔
فرعون نے کہا تھا کہ سب بچوں کو ذبح کر دو، تو وہ اصل بچہ بیٹھا رہا اور باقی بچے قربان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تدبیریں توڑنے والا ہے، واللہ خیر الماکرین، تو وہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر آپ مان جاؤ تو پھر صحیح رہو گے، پھر اللہ کو پانا بہت ہی آسان ہے، جیسے جاؤ گے ویسے پالو گے۔ گھر سے اگر درد لے کر نکلو گے تو جہاں درد والا ہوگا وہیں پہ اللہ ہوگا۔ تو اللہ کا ملنا آسان ہے، کیا کہا، اللہ کا ملنا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے اور آپ کو یہ کھیل، یہ بات نصیب ہو۔ یہ ایک کھیل ہی ہے، کبھی وہ چھپ جائے تو تم ڈھونڈو اور کبھی تم چھپ جاؤ تو وہ ڈھونڈے گا، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ تعلق نہ توڑنا، مانگنا اسی سے ہے اور جھگڑا بھی اس سے، مگر تعلق نہ ٹوٹے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، سجدہ، صرف سجدہ، سجدہ صرف اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے کا صحیح مسافر بنائے، تاکہ آپ خاموشی کے ساتھ سفر طے کرتے جاؤ، آپ کو عرفان بھی حاصل ہو، رونقیں بھی حاصل ہوں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔